بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہماری روحانی ترقی کے لیے اور ہماری تطہیر اور صفائی کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ زندگی میں ایک بار پھر عطا فرمایا. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھا یہ گیا ہے، دستور یہ ہے، کسی آدمی کی کسی سے دوستی ہو اور محبت بھرے تعلقات ہوں اور پھر بیچ میں کوئی بادھا آ جائے، کوئی انبن ہو جائے اور آدمی چاہے کہ میں دوبارہ اسی طرح سے تعلقات اپنے قائم کروں، تو جب تک معاملات صاف نہ کر لے وہاں تک تعلقات قائم نہیں ہوتے. جب تک معافی تلافی نہ کر لے، جب تک سوری نہ کر لے، وہاں تک تعلقات پہلے نہج پر قائم نہیں ہو پاتے. ٹھیک اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے اور پھر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جس چیز کو اللہ پاک نے منع فرمایا ہے وہ کام بندہ کر بیٹھتا ہے، تو وہاں تک دوبارہ پھر تعلقات استوار نہیں ہوتے جب تک کہ پہلے معاملات سے صفائی نہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس موضوع کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس پر دھیان دیں اور ہماتن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے والے بنیں. لہذا دو لفظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار، لیکن دونوں کی حقیقت میں فرق ہے. توبہ کہتے ہیں آئندہ زمانے میں گناہ نہ کرنا، اور استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا. تو استغفار کا تعلق ماضی سے ہے اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے. استغفار کہتے ہیں گزری ہوئی زندگی میں جو ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے اس پر سچے دل سے اللہ سے معافی طلب کرنا، اور توبہ کہتے ہیں سیم انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا، عزم بالجزم. اتنی بات سمجھ گئی؟ ویسے توبہ اور استغفار ایک دوسرے کی جگہ پہ بولے جاتے ہیں مترادف کے طور پر، بھئی توبہ کرو استغفار کرو، لیکن دونوں کی حقیقت میں فرق ہے. رمضان المبارک کا مہینہ یہ اس عمل کے لیے انتہائی خاص مہینہ ہے. خاص مہینہ ہے. اللہ پاک نے گویا آفر دیے مومن بندوں کو، جیسے بہت سی کمپنیوں کی طرف سے آفر نکلتی ہے کہ اس پروڈکٹ کی، ہمارے کارخانے کے اس پروڈکٹ کی قیمت تو یہ ہے لیکن آفر میں ہم نے جو ہے اب سیل لگائی ہے، لہذا اتنی کم قیمت میں آپ خرید سکتے ہیں. وقت نکلنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی قیمت یا تو اتنی ہوگی جتنی پہلے تھی اس سے بھی بڑھ جائے گی. تو بہت سارے لوگ باقاعدہ اسی کو سرچ کرتے رہتے ہیں کس چیز کی آفر چل رہی ہے.
کس چیز کی سیل لگی؟ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے اسپیشل سیل لگائی ہے. تو مومن بندوں کو چاہیے کہ وہ اس بازار مغفرت سے فائدہ اٹھا لیں، اور اس سے بھی اگر فائدہ نہ اٹھایا تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ پھر اور کیا موقع مل پائے گا؟ تو اللہ پاک نے یہ بازار مغفرت سجایا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی معاملات کو صاف کرنے کا اللہ پاک نے ایک سنہری موقع عطا فرمایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنہری موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں. اب توبہ استغفار میں بندے کو چاہیے کہ کچھ باتوں کا خاص خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے تو معافی طلب کرنے میں انداز بھی معافی طلب کرنے کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ استہزاء نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ مذاق نہ کرے، کھلواڑ نہ کرے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نوجوان نے دوسرے کو ایک تماشا مارا، او بھائی معاف کرنا، اور پھر مارا اور کہا کہ سوری، پھر مارا کہ سوری. سامنے والا تب جائے گا اس پہ، تو کہ تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے اس کو. تو ہم استغفار کرنے میں انداز بھی استغفار کا اپنائیں، انداز بھی استغفار کا اپنائیں. اس پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے کہے پیارے اللہ میں نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، میں نے بڑی نمک حرامی کی ہے، اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے. تو محسن کے احسان کو پہچان کر، محسن کے احسان کو سمجھتے ہوئے اور اپنے محسن کو اپنا بڑا مانتے ہوئے اس کے حق میں جو ہم نے نافرمانی کر رکھی ہے، اس کے حق میں جو حق وصولی کر رکھی ہے، اور اس کے بتلائے ہوئے طریقے کو جو ہم نے توڑ رکھا ہے، چھوڑ رکھا ہے، اس پر ندامت کے ساتھ اس سے اپنا معاملہ صاف کرنا. اللہ جی آئندہ نہیں کروں گا، میرے پیارے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے. نیز توبہ کہتے ہیں انہیں گناہوں کو آئندہ زمانے میں نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا، مضبوط ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ. حضرت شیخ الحدیث شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حجاج کرام میدان عرفات میں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے وقت اللہ رب العزت ایسی رحمت برساتے ہیں، ایسی رحمت برساتے ہیں کہ تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جو ماضی میں گناہ کی ہے بندے نے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جاؤ بخشے بخشایا مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ. بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ غروب آفتاب کے وقت اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میرے پیارے اللہ نے مجھے پتہ نہیں معاف کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو ہمارے بارے میں یہ گمان کرنے والے کہ ہم نے معاف کیا کہ نہیں کیا. آج ہم نے رحمت کا دریا بہایا تھا، کیا تمہارے گناہ بڑے ہیں یا ہماری رحمت بڑی ہے؟ جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ، ہم نے دھو مانج کے تم سب کو پاک کر دیا، صاف کر دیا. تو حضرت شیخ الحدیث شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماضی کے گناہوں پر جھاڑو پھرا کے تو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معاف کروا کے تو آتے ہیں، لیکن یعنی استغفار کر کے آتے ہیں، لیکن انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کر کے نہیں آتے، یعنی توبہ کر کے نہیں آتے. ورنہ جتنے حجاج کرام ہر سال حج پر جاتے ہیں، اتنے حاجی پچھلے گناہوں کو صاف کرا کر آئیں اور آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ لے کر آئیں تو دنیا کا نقشہ بدل جائے، دنیا کا نقشہ بدل جائے. اس لیے دوستو ہم استغفار کرنے والے بھی بنیں اور توبہ کرنے والے بھی بنیں، استغفار کرنے والے بھی بنیں اور توبہ کرنے والے بھی بنیں. توبہ میں یہ بات ہے کہ جس چیز سے گناہوں پر بندہ توبہ کر رہا ہے، جس گناہ پر بندہ اللہ تعالیٰ سے
توبہ کا معاملہ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے اپنی زندگی سے اس کو نکال دے، ان یقلع المعصیہ، یعنی اس گناہ کا قلع خامہ کر دے، اس گناہ کو بے بن سے اکھاڑ کے پھینک دے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے کہ یہ گناہ مجھے اب نہیں کرنا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں اس کے اسباب و وسائل کے موجود ہونے کے باوجود۔ فون میں دنیا بھر کی فلمیں پڑی ہوئی ہیں، فون میں دنیا بھر کے فحش فوٹو پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے۔ یہ توبہ کی شرط کے خلاف ہے۔ ہم اس میموری کو توڑیں، ہم اس فون کو کھرچ کے اس کی میموری کو صاف کریں جس میں یہ سب گناہ کے خرافات ہیں، اور پھر کہیں میرے پیارے اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو سب سے پہلی توبہ کی شرط یہ ہے ان یقلع المعصیہ، گناہ کو جڑ سے اکھاڑ کر کہیں گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے ان یندم علیہا، بندہ اس پر ندامت اختیار کرے، شرمندگی، ہائے میں اپنے کتنے پیارے رب کا بندہ ہوں اور میں اس کے حق میں ایسی نافرمانی کرتا تھا، ہائے میں کتنا برا ہوں۔ آدمی اندر ہی اندر کوڑھے، ندامت اختیار کرے، اور یہ اعلی درجے کی ندامت حقیقت میں یہی تو توبہ ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ اس بات کا ارادہ کرے، عزم بالجزم کرے کہ میں اس کی طرف لوٹ کے پھر دوبارہ نہیں جاؤں گا، میں گناہ آئندہ دوبارہ یہ نہیں کروں گا۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اب اگر بندہ ان تینوں شرطوں پر پورا اترتا ہے، سب سے پہلے اس گناہ کو جڑ سے نکال دیتا ہے، اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اپنی زندگی سے، دوسرا اس پر ندامت اختیار کرتا ہے، اور تیسرا اس بات کا مضبوط ارادہ کرتا ہے کہ لوٹ کے مجھے اس گناہ کو نہیں دیکھنا، اس کو نہیں کرنا۔ یہ ہے پکی توبہ، یہ ہے پکی توبہ۔ پھر اگر کبھی کوئی وسوسہ بھی آئے اور جو گناہ سے اس نے لذت حاصل کر رکھی تھی، جو مزہ حاصل کر رکھا تھا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کو یاد کرے اور پھر تلذذ حاصل کرے، پھر اس سے مزہ لذت حاصل کرے، تو یاد رکھنا یہ توبہ معتبر نہیں، یہ توبہ معتبر نہیں۔ اس لیے توبہ کی حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ جب بندہ اپنی زندگی میں اس طرح سے جھاڑو پھرا دیتا ہے گناہوں پر، مضبوط ارادہ کر لیتا ہے اور ندامت اختیار کر لیتا ہے، تو پتہ ہے پھر کیا اس پر ثواب ملتا ہے، کیا اجر ملتا ہے، کیا اس کو انعام ملتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں، اس کو یہ انعام ملتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ دنیا کی عدالتیں اپنے مجرموں کو معاف کرتی ہیں، لیکن معاف تو کرتی ہیں لیکن ان کا جرم کا کچا چٹھا آن ریکارڈ موجود رہتا ہے، ان کی الماریوں میں فائلیں محفوظ رہتی ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پارٹیاں بدلتی ہیں، نظام بدلتا ہے، جی تو آنے والی پارٹی جانے والے پارٹی کے بہت سارے قصوروں کو، ان فائلوں کو اوپن کرتے ہیں اور جگ ظاہر کرتے ہیں، ان کی رسوائی کا سامان کرتے ہیں۔ تو دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک کیا خبر پہنچائی؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہے کوئی ایسا قصور معاف کرنے والا جو جڑ سے ختم کر دے؟ کسی نہ کسی میموری میں، کسی نہ کسی جگہ آج بھی فائل کو محفوظ رکھتا ہے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ کی شفقت پر، رحمت پر، عنایتوں پر کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر توبہ کرنے والے، گناہوں سے معافی مانگنے والے کو اللہ ایسا معاف فرماتے ہیں کہ اس کی بے قبولی ختم کر دیتے ہیں، اس کی فائل ہی کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کریں۔ قیامت کے دن فرشتے ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ ہم نے اتنے سارے قصور لکھے تھے، کہاں گئے؟ وہ تو اللہ کی رحمت سے صاف ہو چکے ہوں گے۔ تو دوستو، جب ہمیں اللہ پاک اتنے پیارے رب ملے ہیں
پھر ہم اتنے پیارے رب کے ساتھ میں پھر بھی معاملہ دو ٹوک ایک مرتبہ نہ کر لیں، اس رب کو اچھی طرح سے نہ منا لیں؟ کیوں بار بار ہم اتنے پیارے رب کو دھوکہ دیتے؟ کیوں بار بار دھوکہ دیتے؟ عزم بالجزم کے ساتھ اپنی زندگی کو سوار کیوں نہیں لیتے اور اس پیارے رب سے فائدہ پورا کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ اس کائنات کے اندر ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ ہے۔ حکام سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، خدام سے نوکروں سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بڑوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، چھوٹوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ہم اسروں سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جانوروں سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، مشینری سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہم اپنے رب سے فائدہ اٹھانا نہیں جانتے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے پیارے رب سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بتایا۔ تو اپنے پیارے رب سے فائدہ ہم اس طرح سے اٹھائیں کہ ہم اس رب سے اپنے معاملے کو صاف کر لیں، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے فائدہ اٹھانا۔ جب ہم نے سچی توبہ کر لی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے خبر دیے ہوئے طریقے کے مطابق التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو دوستی پکی ہو گئی، معاملہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا، پچھلی فائلیں ساری کلیئر ہو گئی، معاملہ صاف ہو گیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے اس مضمون سے معافی مانگیے، اس مضمون سے مجھے پکاریے، رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما، وارحم، اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور آپ ترس کھانے والوں میں بہترین ترس کھانے والے ہیں۔ 98 کے اندر اس عاجز کا کراچی جانا ہوا تھا حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں، تو حضرت ایک مرتبہ فجر کے بعد کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میرے پیاروں، میں آپ کو ایک بہت پیارا تحفہ دینا چاہتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ اس کائنات کے اندر سب سے پیارا کون؟ سب نے کہا اللہ۔ کہ اللہ کے بعد پھر پیارا کون؟ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ سب سے پیارے نے اپنے سب سے پیارے کو ایک سب سے پیاری چیز دی تھی، میں اپنے پیاروں کو وہ دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پیارے نے اپنے سب سے پیارے کو ایک سب سے پیارا تحفہ دیا تھا۔ ظاہر بات ہے جب کوئی پیارا اپنے پیارے کو کوئی تحفہ دیتا ہے وہ بھی تو پیارا ہوتا ہے نا۔ کیا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ میرے محبوب آپ اس انداز سے مجھے پکارا کرو، رب اغفر، اے میرے پیارے رب میری مغفرت فرما، وارحم، اور مجھ پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پھر ایک مثال سے اس کو ذرا واضح کیا کہ دیکھو، اس کو ایسے سمجھو جیسے ایک باپ اپنے کسی پیارے بیٹے سے ناراض ہو جائے اور اس کو کہے کہ تو دفع ہو جائے، تو میری نظروں سے اوجھل ہو جا، میرے گھر کی دہلیز کو چھوڑ دے، بس بہت ہو گیا، اور دھکا دے کے اس کو باہر نکال دے۔ تو باپ پیارا اور بیٹا اس کا انتہائی پیارا، تو پیارے باپ نے پیارے بیٹے کو دھکا دے دیا۔ اب یہ بچہ چلا گیا کہ باپ بہت ناراض ہے، وہ کسی قیمت پر اب مجھے گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اب وہ نکل کر گیا اور کسی دوست کے یہاں پناہ لی، ایک دو رات ٹھہرا، ایک دو دن ٹھہرا۔ دوست نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ اس کے تو باپ نے اس کو گھر سے دھکا دے کر نکال دیا ہے، پتہ نہیں کیا قصور ہے، کیوں باپ جیسا پیارا اس سے ناراض ہو گیا۔ تو اس نے بھی معذرت کر لی کہ بھائی میں آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتا، آپ چلے جائیں۔ اب وہاں تو دل ٹوٹا ہی تھا کہ باپ نے دھکا دے کے نکال دیا، یہاں دوست نے بھی اپنی پناہ سے نکال دیا۔ اب گھومتا رہا، شہر میں گھومتا رہا، کہیں فٹ پاتھ پر پڑا سوتا رہا۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا، اس کے والد کے کوئی دوست وہاں سے گزرے، اس کی نظر پڑی، اچانک انہوں نے گاڑی روکی اور کہا ارے بھتیجے کیا بات ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہیں، چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، کیا بات ہے؟ اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اور کہا انکل میرے ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا. میرے والد مجھ سے ناراض ہو گئے, دھکا دے دیا. 4 دن ہوئے میں گھر واپس نہیں گیا. کرے اس کا دماغ خراب ہے. بیٹھ گاڑی پر بٹھایا, دروازے پہ لے کر آیا, ایمرجنسی میں ہون پہ ہون بجا, وہ باہر نکلا. کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ اس پھول جیسے بچے کو تم نے در در کی ٹھوکریں کھلا دی. تمہیں پتہ نہیں حالات کیسے نازک ہیں. کسی گنہگار کے, کسی ڈون قسم کے آدمی کے ہتھے چڑھ گیا تو زندگی دوبھر ہو جائے گی. اب باپ کا غصہ ابھی کم نہیں ہوا تھا. یہ کہو کہ مصنوعی انداز میں کہا ہرگز میں اس کو معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے قدموں میں پڑھ کے یہ نہ کہہ دے ابا مجھے معاف کر دو. تو جب باپ یہ مضمون بتا رہا ہے کہ جب تک میرے قدموں میں پڑھ کر یہ نہ کہے ابا مجھے معاف کر دو, آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا, یہ مضمون بتا رہا ہے کہ باپ معاف کرنا چاہتا ہے. یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ باپ معاف کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ مضمون بتایا اپنے محبوب کو, وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, یہ مضمون بتا رہا ہے کہ اس مضمون سے اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیلا دیں گے اور اللہ پاک اس پہ ترس کھائیں گے. خیر بچہ فوراً گاڑی سے اترا اور باپ سے چمٹ گیا, اس کے قدموں میں گر گیا کہ ابا مجھے معاف کر دیجیے, مجھ سے بہت بڑا قصور ہے, مجھے معاف کر دیجیے. بہرحال باپ وہ بھی تو بشر ہوتا ہے, وہ بھی تو انسان ہوتا ہے, اس کے سینے میں بھی تو دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے. پھر وہ اس کو کھڑا کرتا ہے, سر پہ ہاتھ پھراتا ہے, پھر کہتا جاؤ نہا دھو کپڑے بدلو. اب یہ اندر جاتا ہے, نہاتا دھوتا ہے, کپڑے بدلتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد باپ بلاتا ہے اور کہتا بیٹا ادھر آؤ. 1000 روپے جیب میں سے نکال کے دیتا ہے, جاؤ دیکھو بہت میرے خاص ایک مہمان آنے والے ہیں, کچھ فروٹ لے کر آؤ, کچھ نمکین لے کر آؤ, کچھ کولڈ ڈرنک لے کر آؤ, اور لو یہ 500 روپے الگ سے تمہارے لیے, کہ تمہارے لیے کوئی چیز کھانے کو کرتا ہوں یا کوئی شوق ہو تو وہ پورا کر کے آؤ. تو پہلے تو اس کو کام بتایا اور کام کے ساتھ ساتھ الگ سے نوازش کی کہ کسی چیز کو دل کر رہا ہو, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہو, کوئی چیز کھانا پینا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے. تو پہلے تو معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعد اب نوازش کرنی شروع کی 500 روپے دے کر. تو کہا پیارے اللہ معاف کر دیجئے, ورحم اور مجھ پر نوازش کیجئے, وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور آپ تو نوازش کرنے والے, جو انسان اپنے بچوں کو معاف کرتے ہیں, جو قصور والوں کو معاف کرتے ہیں اور معاف کرنے کے بعد جو اپنی نوازشیں کرتے ہیں, وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ آپ تو نوازش کرنے والوں میں سب سے زیادہ نوازش کرنے والے ہیں, سب سے زیادہ نوازش کرنے والے ہیں. تو دوستو کتنے پیارے رب ملے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اتنے کریم رب کی اگر کوئی بندہ نافرمانی کرتا اور پھر پلٹ کے معافی مانگتا تو پیچھے سے لات مار دی جاتی اور کہتے دفعہ دور ہو جا, تو نے ہماری نعمتوں کی رحمتوں کی ناقدری کی, اب تیرے لیے کوئی دربار میں جگہ نہیں. چاہیے تو یہ تھا, لیکن میرے پیارے اللہ نے کرم فرمایا, میرے پیارے اللہ نے کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا, اللہ تعالیٰ کی ذات سے استغفار کرنا, بندوں کا استغفار کرنا, توبہ کرنا اللہ کو یہ عمل انتہائی پسندیدہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے اگر سارے کے سارے انسان گناہ کرنا چھوڑ دیں, سارے کے سارے نیکوکار بن جائیں, تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائیں گے جو گناہ کرے گی, پھر اس پر معافی مانگے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے. معافی مانگنے والوں کو معاف کرنا اللہ کی صفت ہے. اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ ہوتے لیکن معاف کرنے کی صفت اللہ کے اندر نہ ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر نقص تھا, اللہ کی ذات کے اندر عیب تھا. اور اللہ تعالیٰ تو عیبوں سے پاک ہے, نقائص سے پاک ہے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے, تو جب اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے تو ہمیں معافی مانگنا کیوں پسند نہیں؟ جب اللہ رب العزت آج تک معاف کرتے کرتے نہیں تھکے تو معافی مانگنے والے کیوں تھک گئے؟ اصل میں یہ شیطان کا دھوکہ ہے, یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے. وہ ہمیں معافی کے مرتبے کو نہیں پہنچنے دینا چاہتا. وہ ہمیں اس بات کا وسوسہ ڈالتا ہے
کہ تمہارے تو اتنے گناہ، تم تو اتنے منہ کالے کیے ہوئے ہو، دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں، جلوت میں اور خلوت میں، اپنوں میں اور پرایوں میں تم تو اتنے قصور کر بیٹھے ہو، تم تو اتنی غیبتیں کر کے بیٹھے ہو، تم تو اتنے منہ کالے کر کے بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، تم کبھی اللہ کے مقرب نہیں بن سکتے۔ اللہ کے مقرب تو وہ ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتا۔ اب یہ بندہ نفس و شیطان کے وسوسے میں آ کر توبہ ہی نہیں کرتا، استغفار ہی نہیں کرتا، اللہ کی رحمتوں سے دور رہتا۔ تو اتنے بڑے رب کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا مضمون بیان کیا جا رہا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کی جا رہی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ تو ہم شیطان ملعون کے وسوسوں کو دیکھیں، اپنے نفس کے وسوسوں کو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہے، ہم ان پر نظر کریں۔ ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر اعتماد کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچائی ہوئی خبروں پر اعتماد کریں۔ بندگی کا تقاضا تو یہ ہے، امتی کا تقاضا تو یہ ہے، وفاداری کا تقاضا تو یہ ہے۔ لیکن افسوس، جو خود اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے، شیطان جو اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، ہم اس کی باتوں پہ تو یقین کر رہے ہیں اور اپنے پیارے رب کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے دوستو، رمضان مبارک میں آج کے پہلے روزے میں، آج کی پہلی افطاری سے پہلے اپنے رب کے ساتھ میں صلح کا معاملہ کر لیں۔ بیٹھے بیٹھے ہم ارادے کر لیں کہ جن گناہوں کی ہمیں عادت ہے، جن گناہوں کے دریاؤں سے گزر کر ہم آ رہے ہیں، جن گناہوں سے ہماری کشتی چل رہی ہے، میرے پیارے اللہ ہم نہیں کریں گے، اللہ ہم نہیں کریں گے، اب ہم نہیں کریں گے، بس آپ ہمیں عافیت کے ساتھ بچا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، عزم بالجزم کریں اور گناہوں کو اپنی زندگی سے اکھاڑ کر پھینک دیں۔ اس پر ندامت و شرمندگی ہو کہ ہائے، اللہ پاک نے ہمیں مخلوق میں عزت دی، اللہ پاک نے ہمیں مخلوق میں مقام عطا فرمایا، ہم کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، ہمارے ساتھ میں یہ نازک نسبتیں لگی ہوئی ہے، اور ان نسبتوں کے باوجود ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں۔ ہائے میرے پیارے اللہ، مجھ سے بڑا قصور ہوا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے، آپ مجھے معاف کر دیجیے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ معافی مانگیں اور اس بات کا عزم کر لیں کہ جن گناہوں کے راستوں سے گزر کر آگے بڑھے ہیں، اب ان کی طرف کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، ان کو کبھی مڑ کے دیکھنا بھی نہیں ہے اور سوچنا بھی نہیں۔ ہو گیا معاملہ صاحب؟ نہ جانے کتنے بڑے بڑے شرابی، نہ جانے کیسے کیسے جواری، کیسے کیسے ڈاکو اس توبہ کے ذریعے سے اللہ کے ولی بنے، ڈاکوؤں کے سردار ولیوں کے سردار بن کے دنیا سے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار اس توبہ کے ذریعے سے ولیوں کے سردار بن کر گئے۔ تو ہم دھوکہ نہ کھائیں، ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ ولایت اللہ کی ہماری طرف بھی متوجہ ہے، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہم میں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، چاہے مر کے ہم رو کے مر جائیں، ہم میں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے ولایت مانگیں تو ولایت ضرور ملے گی۔ لیکن اس کے لیے بنیادی شرائط ہیں کہ ہم سچی توبہ کر لیں، جی، توبہ استغفار کے ساتھ ہم زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم پوری احتیاط کریں، پورا بچنے کا اہتمام کریں۔ بس مل گئی اللہ کی ولایت، ہو گئی اللہ کی دوستی، اللہ کا تعلق۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ کی محبت کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مشکل کام کا تو ہمیں حکم دیا ہی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ پاک نے جتنے بھی کام ہمیں سپرد کیے ہیں وہ سارے کے سارے ڈیوریبل ہیں، وہ سارے کے سارے کام ہیں ممکن ہیں۔ اگر ناممکن ہوتا اور پھر اللہ رب العزت نے وہ کام کا حکم ہمیں دیا ہوتا، نعوذ باللہ اللہ پاک ظالم ہوتے، نعوذ باللہ اللہ پاک ظالم ہوتے۔ اور ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے، ظالم نہیں۔ نماز کا پڑھنا،
روزے کا رکھنا، حج کا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، یہ جو اس میں کچھ بادھائیں آتی ہیں یہ تو نفس و شیطان کے وساوس کی وجہ سے آتی. اور یاد رکھیں اگر یہ جو ہلکی پھلکی یہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے نا نفس کا اور اللہ کے قرب کا، نفس یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور دل یہ کہتا ہے، قلب یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو یہ تو کرنا ہی ہوگا، تہجد میں تو اٹھنا ہی ہوگا، وضو تو کرنا ہی ہوگا، جی تلاوت تو کرنی ہوگی، ذکر تو کرنا ہوگا. یہ جو کشمکش ہے نا، اسی کشمکش کی وجہ سے تو ہم فرشتوں سے آگے بڑھتے ہیں. فرشتوں کو جس چیز کا اللہ پاک نے حکم دیا، فرشتوں کو اللہ پاک نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کام بغیر روک ٹوک کے وہ کرتے ہیں، بغیر تھکن دکھن کے وہ کرتے ہیں. نہ وہ تھکتے ہیں نہ دکھتے ہیں، نہ ان کے ہاں اس کے خلاف کا کوئی تقاضا ہے. جبکہ مومن جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس کا خلاف موجود ہے، ٹکراؤ موجود ہے. فجر کی نماز کا حکم اللہ نے دیا، اس کے مقابلے میں آرام دہ بستر موجود ہے، وہ اٹھنے نہیں دیتا. جی ٹھنڈی کا موسم ہے تو روم ہیٹر موجود ہے، وہ باہر نکلنے نہیں دیتا. گرمی کا موسم ہے تو ایئر کنڈیشن موجود ہے، وہ باہر نکلنے نہیں دیتا. دل بہلانے والی بیوی موجود ہے، وہ اس کی محبت اٹھنے نہیں دیتی. تو ادھر اللہ نے حکم دیا کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر میری طرف آؤ، اور ادھر یہ ساری کی ساری چیزیں زور لگا رہی ہیں کہ نہیں ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ. جبکہ فرشتوں کے یہاں یہ معاملہ نہیں، فرشتوں کے یہاں ٹکراؤ نہیں ہے، وہاں اس کے خلاف ان کے سامنے اس کا کوئی آپشن ہی نہیں. لہذا فرشتوں کو جس چیز کا حکم دیا بے دھڑک بے خوف بغیر کسی مجاہدے کے بغیر کسی تھکن دکن کے وہ دھڑادھڑ کام میں لگ جاتے. لیکن مومن کے ان ساری کی ساری چیزوں ٹکراؤ کر کے اس کے بعد اللہ کا فریضہ ادا کرنا ہوتا ہے. اور اسی ٹکراؤ پر اللہ پاک نے مومن کو فرشتوں سے افضل کر دیا ہے، مومن کو فرشتوں سے افضل کر دیا. تو اگر ہمیں اللہ پاک نے اشرف المخلوق بنایا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس افضلیت کے مقام پر فائز رہیں باقی رہیں تو ہمیں چاہیے کہ جتنی رکاوٹیں آتی ہیں ان تمام کو دفع دور کریں، ان رکاوٹوں کو آڑے نہ آنے دیں، ان رکاوٹوں کو اپنے عمل نہ کرنے کی وجہ نہ بننے دیں. بس اللہ نے حکم دیا مجھے یہ کام کرنا. نفس کہے گا کہ بہت مشکل ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو چپ بیٹھ، مجھے کام کرنا ہے. ہم اپنے نفس سے لڑنا سیکھنا ہے دوست، ہم اپنے نفس سے اڑنا سیکھنا ہے، ہم اپنے نفس سے کام نکالنا سیکھنا ہے، کام نکالنا سیکھنا. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ تہجد کے وقت اٹھے اور تعب بھی تھا، تھکن بھی تھا، بخار بھی ہوا تھا، تھکن بھی تھی. اب نفس کہہ رہا ہے کہ دیکھو تہجد کی نماز کوئی فرض تو ہے نہیں، نفل ہے، اور زمانہ ہو گیا ماشاءاللہ نماز پڑھتے پڑھتے، پڑھیں گے تو اجر ملے گا، نہ پڑھیں گے تو کوئی گناہ تو ہے نہیں. آپ کا جسم بھی کمزور ہے، نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، بخار بھی ہے، تو آج مت پڑھو، آج آرام کرو، نیند پوری کرو. یاد رکھنا مولوی کا نفس بھی جو ہے نا وہ بھی مولوی ہوتا ہے. تو کہا جب میرے نفس نے میرے سامنے یہ تقریر کی تو میں نے اس سے کہا کوئی بات نہیں، نفل نہیں پڑھیں گے، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، لیکن جب آنکھ کھلی گئی ہے تو پیشاب پانی تو کر لیں. نفس نے کہا ہاں اتنا تو کر لینا چاہیے. چنانچہ میں اٹھا واش روم گیا، وہاں جا کے میں پیشاب پانی سے فارغ ہو گیا. اب واش روم کے ساتھ میں ہی ٹوائلٹ کے ساتھ میں ہی غسل خانہ تھا. کہا جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو وضو کر لوں، تو فٹافٹ وضو بھی کر لیا. جب وضو کر کے باتھ روم سے باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد تولیے سے منہ صاف کر کے اپنے بستر کے قریب گیا، وہی مصلی بچھا ہوا تھا، فوراً وہاں کھڑا ہوا اور فٹاک سے نیت باندھ لی. نفس کو آگے تقریر کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. تو کئی مرتبہ نفس کے ساتھ میں ایسی چال بازی کرنی پڑتی ہے تب جا کے کام بنتا ہے. اس لیے عاجز کہا کرتا ہے اپنے دوست احباب سے کہ ہر نماز کے بعد تلاوت کا معمول بناؤ، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ مصلی کے قریب میں آپ قرآن پاک رحل کے اوپر پہلے سے تیار رکھو تاکہ آپ کے ہاتھ کے رینج میں رہے. آپ نے سلام پھیرا، دعا سے فارغ ہوئے جی، اور بس ہاتھ بڑھایا اور قرآن پاک اٹھا لیا. اگر اس کو الماری کے اوپر رکھو گے، تاقچے میں رکھو گے،
اب آپ ارادہ کرو کہ تلاوت کرنی ہے، نفس کہے گا اوہو، وہاں سے اس کو اتارنا ہے، اس کو جھاڑنا ہے، پھر لے کر واپس بیٹھنا، اوہو یہ تو بہت مشکل کام، یہ تو بہت مشکل کام، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اتنے سے کام کو نفس پہاڑ جیسا دکھا دے گا۔ بعد میں پڑھ لیتے ہیں نا، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب بعد پڑھ لیں، عشاء بعد پڑھ لیں گے، سونے سے پہلے پہلے آج کا نصاب پورا کر لیں گے۔ تو ابھی کی یہ تقریر ہو گئی، جب دوبارہ کچھ کرنے ہوں گے اس وقت کی نفس کچھ اور تقریر سنائے گی۔ تو اس طرح سے اپنے نفس سے کام لیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کا پہلا روزہ عطا فرمایا، بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اللہ کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے اور بندوں کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے اللہ پاک نے پورا نظام سجا کے رکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے بازار مغفرت لگا کے رکھا ہوا ہے، اور اس وقت بندے جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اس کو سنتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اس سیل سے اور اس بازار مغفرت سے اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو کب فائدہ اٹھائیں گے؟ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے ماضی کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے قلم عفو پھرائیں، اور انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ توبہ کی شکل میں کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے افراد اس نیت کے ساتھ بھی آئے ہیں کہ وہ توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں اور بیت ہو کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے زندگی بدلنے کے ارادے سے، نیک بننے کی نیت سے جی یہ کلمات دہراتے چلیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ یہاں بیٹھے ہوئے جو حضرات معمولات کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن بہت سے حضرات ان الفاظ پر دور بیٹھے کان دھرے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ان الفاظ کو دہرایا ہے۔ تو چاہیے کہ 3 تسبیح صبح میں پڑھیں اور 3 تسبیح شام میں، ایک استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی۔ اس کے علاوہ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اہتمام کے ساتھ دیکھ کر، نیز نمازوں کے آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ نمازیں ادا کرے، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کا خاص اہتمام کریں۔ نیز جن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمہ باقی ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی ترتیب بنائیں، اور حقوق اللہ میں جو حقوق باقی ہیں ان کی بھی ترتیب بنائیں۔ مثال کے طور پر ہماری زندگی میں ماضی میں کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو نمازوں کی فہرست بنائیں کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، اور روزانہ جو نماز ادا کرتے ہیں اس نماز کے آگے پیچھے چھوٹی ہوئی ایک نماز بھی ادا کر لیں، تو روزانہ کم از کم 5 نمازیں تو آسانی کے ساتھ ادا ہو ہی جائیں گی جی۔ ہر روز 5 نمازوں کے ساتھ ایک نماز اگر ادا کرے گا تو روزانہ کی ماضی کی 5 نمازیں ادا ہو جائیں گی، اور نمازیں ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے، اس لیے کہ قضا ادا کرنے پر جو فریضہ تھا وہ تو ذمے سے ثابت ہوا، لیکن چونکہ لیٹ ادا کیا اس کا گناہ باقی رہتا ہے، گناہ معاف ہوتا ہے توبہ کرنے سے، توبہ بھی کرنی چاہیے۔ تو یاد رہے گا یہ مضمون، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں،
اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھی کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے سامنے بھیک مانگنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ اس پیالے کو خالی نہ لوٹائیے، اللہ اس پیالے کو خالی نہ لوٹائیے، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اچھے اللہ راضی ہو جائیے، سونے اللہ راضی ہو جائیے، اچھے ربا راضی ہو جائیے۔ پیارے رب، ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسا ہمارا کوئی رب نہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، اللہ آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ پیارے اللہ، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، اللہ اگر آپ ناراض ہو گئے یا اللہ کس کو رب کہہ کے پکاریں گے؟ میرے پیارے اللہ، یا اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ پوری دنیا میں آپ کے بندے اور بندیوں نے روزے رکھے، معصوم معصوم بچے بھی روزے سے ہیں، یا اللہ کمزور خواتین بھی روزے سے ہیں، یا اللہ بوڑھے انسان بھی روزے سے ہیں، اور وہ جوان یا اللہ جن کے رگوں میں گرم گرم خون بہتا ہے، اے میرے پیارے اللہ گناہوں کو چھوڑ کر، گناہوں سے منہ موڑ کر، پیارے اللہ وہ بھی روزے سے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، مخلوق کے اس عمل کو قبول کر لیجیے، اپنے بندوں کے اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ یا اللہ پہلا روزہ ہے، پہلی افطاری ہے، یا اللہ اور رمضان کے موقع پر، افطاری کے موقع پر آج پہلی دعا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، معاف کر دیجیے، امت کو معاف کر دیجیے، امت کو معاف کر دیجیے، اللہ امت کو معاف کر دیجیے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ جی، امت کے جس گناہ کی وجہ سے آپ امت سے ناراض ہو گئے، اللہ ہم سب کے سب اللہ مل کر اس گناہ سے معافی چاہتے ہیں، اللہ سے معاف کر دیجیے، اللہ سے معاف کر دیجیے، سونے اللہ معاف کر دیجیے، اچھے اللہ معاف کر دیجیے، اچھے ربا معاف کر دیجیے، اچھے ربا معاف کر دیجیے، پیارے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے،
معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ جی راضی ہو جائیں، اللہ جی راضی ہو جائیں، اللہ جی راضی ہو جائیں، اللہ جی راضی ہو جائیے۔ زمین و آسمان کے بدلے بدلے تیور بتا رہے ہیں، اللہ آپ ناراض ہو گئے ہیں، اللہ ہم آپ کی ناراضگی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جی آپ خوش ہو جائیے، اللہ جی آپ خوش ہو جائیے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی طرف رجوع کی کامل رجوع کی توفیق عطا فرمائیے، کامل عشق و محبت کی توفیق عطا فرمائیے، کامل ولایت کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ، حضور کی امت میں کہ اللہ امتی جہاں جہاں پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ غزہ کے حال پر رحم فرما، فلسطین کے حال پر رحم فرما۔ اے میرے پیارے رب، ساری دنیا اپنے دسترخوان پر نعمتیں لے کر بیٹھے گی، لیکن غزہ والوں کے دسترخوان نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، اے میرے پیارے رب، اے اچھے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، ترس کھا لیجیے اللہ، ترس کھا لیجیے اللہ، ترس کھا لیجیے اللہ۔ اللہ، پوری دنیا کے حضور کے امتی اپنے ہاتھوں میں کھجور لے کے دعائیں کریں گے، سامنے زمزم لے کر بیٹھ کر دعا کریں گے، شربت لے کر بیٹھ کر دعا کریں گے۔ اے پیارے اللہ، غزہ کے بچوں کے ہاتھ زخمی ہیں، وہ زخمی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں گے۔ اللہ ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کے پیر جلے ہوئے، اللہ ان کے چہرے زخم آلود ہیں۔ اے میرے پیارے رب، ترس کھا لیجیے پیارے اللہ، 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 مدد بھیج دیجیے یا اللہ۔ وہ جو بدر کے موقع پہ آپ نے فرشتے بھیجے تھے کہ اللہ بھیج دیجیے، اللہ بھیج دیجیے، اللہ بھیج دیجیے۔ ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر نکلا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، جو بیت اللہ بنا ہوا تھا پتھر اور گارے سے، اے پیارے اللہ آپ نے اس کو چکنا-چور کر دیا، اور صبح قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں ایک سورت نازل فرما کر اس واقعے کو محفوظ کر دیا۔ ہم روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ پیارے اللہ، اسی کعبے کے پاس جو گارے اور پتھر کا بنا ہوا ہے، اسی کعبے کے پاس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کھڑے ہو کر یہ بات فرمائی، مومن کا دل اس کعبے سے افضل ہے۔ پیارے اللہ، جب کعبۃ اللہ کی آپ نے حفاظت کر دکھائی جو پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ اللہ اس سے قیمتی مومنوں کے دل ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان دلوں کو توڑنے کے بھی تو فیصلے کفر کے ایوانوں میں ہو چکے ہیں، اللہ ان کو بھی بچا دکھائیے، اللہ جی ان کی بھی حفاظت کر دکھلائیے۔ میرے پیارے اللہ، پرندے تو فضا میں آج بھی موجود ہیں، یہ اللہ ان کو دے دیجیے نا کنکریاں، اللہ ان کے چونچ میں اور پنجوں میں دے دیجیے کنکریاں، اور برسا دیجیے کفر کے ایوانوں پر۔ اے میرے پیارے اللہ، اور فتح و نصرت سے ہم کنار کر دیجیے، فتح و نصرت سے ہم کنار کر دیجیے۔ یا اللہ ہدایت کاملہ عطا فرما، محبت کاملہ عطا فرما، معرفت کاملہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے، اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل کر دیجیے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔